جو ڈائریکٹ میری طرح کے عام آدمی کو بھی اس کا ایفیکٹ ہوا. اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں آج گلگت بلتستان کے تمام دوستوں سے، تمام لوگوں سے، پوری عوام سے اور اسپیشلی یوتھ کے دوستوں سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا. دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان کے اندر ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینسز 1400 سال سے آ رہے ہیں. اب آج کے اس دور میں 2023 کے دور میں جہاں پوری دنیا ترقی کے پیچھے پڑی ہے، جب پوری دنیا کا پہیہ ترقی کی طرف دوڑ رہا ہے، اور آج ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہ کریں، آج ہم ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام نہ کریں، آج ہم ایک دوسرے کی ان ہستیوں کا احترام نہ کریں جو اپنے اپنے عقیدے کے اندر کمپلیٹلی آپ اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو میری گزارش سب سے پہلے تو گلگت بلتستان کے تمام علماء کرام سے ہے، خدا کے لیے آپ منبر رسول پہ بیٹھ کے آپ امن کی بات کریں، آپ اسلام کی بات کریں، آپ فرقے کی بات نہ کریں، آپ دلوں کو جوڑنے کی بات کریں، آپ بھائی چارگی کا درس دیں. آپ اس خطے کے امن کو جس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر، یا آپ سمجھے بہترین ہم ایک رول ماڈل پیش کریں امن کے حوالے سے گلگت بلتستان کو، اس حوالے سے آپ جمعے کے خطبات میں، ویسے مجالسوں میں، ویسے آپ کے اجتماعات میں، جب کبھی بھی، چونکہ علماء کرام کو تو ہر کوئی سنتا ہے، اس کا تعلق جس سیکٹ سے بھی کیوں نہ ہو، جب وہ اچھی بات کرے گا تو ہر ذی شعور مسلمان، ہر ذی شعور انسان اس عالم دین کی اس بات کو اپنے دل میں لیے جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کے منہ سے اچھی بات نکلتی ہے، اس کے کہنے پہ بڑا اثر ہوتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی پچھلے 2 ہفتوں میں دونوں سائیڈوں سے جو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور آپ کو میں ایک بات کلیئر بتاؤں، عام جو ہماری طرح کا جو عام سیاسی ورکر ہے، یا جو ایک سوشل ورکر ہے، یا جو ایک شہری ہے، یا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، باخدا ہر اس بیانیے کو ہم کنڈیم کریں گے جہاں سے شر پھیلتی ہے، جہاں سے تعصب پھیلتا ہو، جہاں سے اس دھرتی کا امن تار تار ہوتا ہو، ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے. اور اس گلگت بلتستان کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہم اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ہماری اسماعیلیہ برادری بھی ہے، نور بخشہ برادری کے لوگ بھی یہاں پہ ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہ کریں تو مجھے بتائیں، مجھے کوئی عالم دین آ کے سمجھانے کی کوشش کریں معذرت کے ساتھ کہ اگر ہم ایک دوسرے کے عقائد کو ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں، ہم ایک دوسرے کے عقائد کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، باخدا یہ نظام حکومت بھی نہیں چل سکتا، یہ نظام زندگی بھی نہیں چل سکے گا، اور اس گلگت بلتستان کی دھرتی میں وہ نفرتیں پھیلیں گی، اللہ معاف کرے جہاں پہ ہم شاید ایک دوسرے کو فیس کرنے کی جرت نہ پیدا کر سکیں. ان سے بڑے بڑے حالات گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھیں. یہاں پہ ایک دن میں 15 20 لاشیں یہاں پہ جوانوں کی اٹھائی گئی ہے، کتنوں کے سہاگ اجاڑے گئے، کتنوں کے جوان بیٹے یہاں پہ شہید ہوئے، کتنے باپ یہاں پہ شہید ہوئے جن کی اولاد یتیم ہو گئی. تو بہت ہو گیا. بس آج کی پریس کانفرنس کوئی دوسری بات میں شاید اس پہ نہ کروں، ٹوٹلی فوکس اس ایشو کے اوپر ہے جو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر کی کیفیت ہے. تو اس حوالے سے حکومت نے جو سنجیدگی شروع سے دکھائی، ہم اپنے اینڈ پہ کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنے اینڈ پہ اپنی بساط میں اس ماحول کو واپس اس کو لپیٹیں تاکہ یہاں پہ امن ہو. یہاں پہ ٹورزم جس طریقے سے ایک پیک ٹائم ٹورزم کا تھا، اب بھی یہاں پہ ایک میٹنگ میں بریفنگ میں ایڈوائزر صاحب تھے، اس پہ ہمیں جو انفارمیشن ملی ایک دن میں ایوریج 12 سے 14 ہزار ٹورسٹ جی بی میں انٹر ہوتا تھا ایک دن میں. اب آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 30 کر لیں تو آپ سمجھیں یہ لاکھوں ایوریج. اگر آپ 10,000 ٹورسٹ ایک دن گلگت بلتستان آتا ہے تو مہینے میں یہ 3 لاکھ ٹورسٹ ایک مہینے میں ہوتا ہے. یہاں پہ تو 3 سے 4 مہینے کا سیزن ہے. تو آپ سمجھیں یہاں پہ تو 10 12 15 لاکھ ٹورسٹ جو ڈومیسٹک ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوتا ہے. یہاں پہ بیسکلی ہم ایک غریب خطے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں کا جو ماحول آج کل بنا ہوا ہے، آپ کی ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی. باخدا آپ کا عام جو غریب آدمی ہے جو فروٹ بیچ کے
یا جو آپ سمجھیں کہ ٹیکسی چلا کے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، آج تو وہ بیچارہ ذلیل ہو کے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آج بھی ہم اپنے ایک دوسرے کے اوپر عقائد کو تھوپ کے ہم سمجھیں گے کہ میں فاتح تو میں فاتح. ایسی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، سب کی ہار ہوگی. آپ ذہن میں رکھ لیں جی بی کے لوگ، یہ جو جنگ جو چھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، یہ جو ماحول بنانے کی، اس ماحول میں فتح کسی کی نہیں ہوگی، سب کی تباہی ہوگی، سب ہار جائیں گے، ہر انسان ہار جائے گا. لیکن حوصلہ ہارنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. گورنمنٹ بھی کھڑی ہے، ریاستی ادارے بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہیں. آپ سمجھے 24 گھنٹوں میں گورنمنٹ اور ریاستی ادارے اگر 4 گھنٹے سوتے ہیں تو باخدا یا 6 گھنٹے، اس سے ہٹ کے آپ سمجھے 16-18 گھنٹے اس کے اوپر ہم فوکس ہیں. تو اس سلسلے میں چیف منسٹر صاحب، گورنر صاحب، جو ہمارے مہدی شاہ صاحب ہیں اور جو حاجی گلبر صاحب ہیں، انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ، اداروں کے اس پہ، کہ ہم پاکستان سے جو جدید قسم کے جو علماء کرام ہیں دونوں سیکٹ کے، جو سب کے لیے قابل قبول ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ مذہبی نفرتیں، مذہبی تعصب، فرقہ پرستی کسی چیز کا حل ہے ہی نہیں. تو اس سلسلے میں آج الحمدللہ پاکستان کے مختلف بڑے شہروں سے بڑے علماء کرام آج گلگت تشریف لے کے آئے ہیں. آپ دوستوں کی نوٹس میں یا نالج میں یہ چیزیں ہوں گی. تو اسی کانفرنس روم میں صبح سے کوئی 2 گھنٹے کی شاید ڈیٹیل میں ایک میٹنگ یہاں پہ ہائی لیول کی ہوئی، جس پہ چیف منسٹر صاحب، گورنر صاحب اور یہاں پہ جتنے یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ڈپارٹمنٹلی اور اداروں کے طور پہ تھے، ساروں کی موجودگی میں ہمیں اتنا حوصلہ ان علماء کرام نے دیا، اور انہوں نے اس بات کی بھی گارنٹی اٹھائی کہ انشاءاللہ اگلے 1 اور 2 دنوں کے اندر تمام علماء کرام سے، یہاں پہ قاضی صاحب سے، آغا صاحب سے وہ مذاکرات کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے. اور اس کردو بھی وہی علماء کرام ہماری خاطر تکلیف اٹھا کے، ایجڈ لوگ ہیں، بیمار ہیں، بہت سارے عالم ان کے ہاتھ میں سٹک تھی، چھڑی تھی جس کے سہارے وہ چلتے. لیکن میں ان علماء کرام کو آپ کی وساطت سے بھی گلگت کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ہے، ان سے یہ امید ہے کہ ان کا جو مثبت کردار یہاں پہ ہوگا تو گلگت بلتستان کا امن ایک دفعہ پھر سے واپس لوٹ آئے گا. انہوں نے چلاس بھی جانا ہے، اور یہاں پہ بھی علماء کرام کے ساتھ ابھی ان کا جو شیڈول تھا مذاکرات کا وہ تو نکلے ہیں. تو آپ شاید اور کوئی اگر بات ہے، ایمان شاہ صاحب، آپ اگر 2-4 باتیں آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کہیں. اس سے پہلے کہ آپ تمام دوستوں سے میری پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ایک صحافی کے قلم میں جتنی طاقت ہے وہ شاید جو سمجھدار آدمی ہے وہ سمجھتا ہے. آپ کے ایک زیر زبر کے غلط سے بہت سارا سسٹم غلط دکھتا ہے. آپ دوستوں کے زیر زبر کی کوریکشن سے میں کہیں پہ کوئی غلط، شاید میں قصدن تو نہ سہون مجھ سے غلطی ہو، ایک اس ایسے ماحول کی میں بات کروں جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں، وہاں پہ اگر آپ پازیٹیو جرنلزم کی طرف آپ جا کے میرے اس غلط کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کریں، باخدا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے اجر بھی ملے گا. اس دھرتی کے امن میں آپ کا کردار صحافیوں کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ لکھاری ہیں، آپ لوگ معاشرے کی کریم ہیں، آپ لوگ اس سوسائٹی کے ایک مضبوط ترین پلر ہیں. اور میں ہمیشہ سے، مجھے یقین ہے تمام دوستوں کو، میں کوشش کرتا ہوں کہ جرنلسٹ کو میں جھک کے سلام کروں، میں ان کو عزت دوں، اس لیے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے شاید مجھ سے بڑھ کے آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. آپ پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہر چیز پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اس ماحول میں بھی آپ کا کوئی آرٹیکل، آپ کا کوئی سوشل میڈیا میں کوئی آپ کی کوئی پوسٹ، آپ کے کوئی 2 لفظ ہو سکتے ہیں وہ آگ ابراہیمی میں وہ جو جس پہ پانی پھینکنے کی کوشش کی، وہ کس پرندے نے کی تھی؟ ابابیل نے. تو میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں آپ کا باخدا ایک پازیٹیو لفظ وہ کردار ادا کر سکتا ہے جو آگ ابراہیمی کو بجھانے کے لیے ایک ابابیل کی وہ جو محنت تھی، اپنی چونچ کے ذریعے وہ پلا کے پانی گرایا کرتا تھا. دوسرے اینڈ پہ میں اپنے آپ کے وساطت سے یہ جو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے میں اپنے پولیٹیکل دوستوں سے میں گزارش کروں گا، تمام اسٹیک ہولڈرز جس پارٹی سے جس کا بھی تعلق ہو، بھلے کوئی سیاسی ورکر گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی ایڈوائزر ہے، جو بھی ہے، واٹ ایور،
یا بہت سارے سیاسی ورکرز جو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں بٹ وہ سیاسی لوگ ضرور ہیں، یا آپ سمجھیں ان تمام سیاسی دوستوں سے جو کل اس حکومت مینس جو ہمیشہ اقتدار میں رہے ہوں اور آج اگر وہ اقتدار میں نہ بھی ہوں، اب نام میں لوں تو لمبی لسٹ ہو جائے گی، تو میں گلگت بلتستان کے تمام صحافیوں سے اور تمام ان دوستوں سے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ وہ ضرور اپنے اپنے لیول پہ، اپنے اپنے محلوں میں، ہمسائیگی میں، ڈسٹرکوں کے اندر، ڈویژن کے اندر، پھر پروونس لیول پہ آپ کوشش کریں، کڑوی بات بھی سنیں، کڑوا ایکٹ بھی لوگوں کا برداشت کریں۔ میں تو اس حد تک اس امن کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے پورا گلگت بلتستان پورا دن میڈیا پہ آ کے مجھے لان تان کریں، مجھے جس لینس سے وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، میری جان حاضر ہے، وہ دیکھ لیں، میری ذات کو نہیں فرق پڑنا۔ میں چونکہ ایک انتہائی ذمہ دار ترین پورٹ فولیو کے اوپر میں بیٹھا ہوں ایز ہوم منسٹر کے، میں آپ دوستوں کے ذریعے میں تمام گلگت بلتستان کے لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ کی دل کی بڑاس یا آپ کا جو کلیجہ ٹھنڈا ہونا ہے تو میرے اوپر تنقید کریں، مجھ پہ جو آپ کا دل کرے مجھ پہ تنقید کریں، لیکن خدا کے لیے گلگت بلتستان کے امن کے اوپر رحم کریں۔ ہمارا وہ یوتھ کہاں جائے گا باخدا؟ مجھے بتائیں، بات پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ ہم تو آلو بیچ کے، گھاس لکڑ بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہیں۔ ایک باپ، ایک بھائی، ایک ماں، ایک بہن چاہتی ہے کہ میرا بیٹا سبق پڑھے، اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ ماں اپنا زیور تک بیچ کے بیٹے کو یا بیٹی کو پڑھاتی ہے، اور اس ماحول میں آ کے وہ ہم کیسے سروائیول کریں؟ تو خدا کے لیے ہم ان تعصبات کے کھول سے باہر آ جائیں، ہم منافقت سے اپنے آپ کو باہر لے کے آئیں، ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جہاں حق کی بات ہو ہم وہاں پہ سٹینڈ کریں، ہم کھڑے ہو جائیں۔ تو ایک دفعہ پھر میری یوتھ سے گلگت بلتستان کی جو سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے ہم نے دیکھا، دل خدا اللہ کی میں ذات حاضر رکھ کے میں کہتا ہوں، یہ کلیجہ پھٹتا ہے، یہ دل آپ سمجھے یہ چیر ہوتا ہے جب ہم اپنے جوانوں کے سوشل میڈیا میں کمنٹس پڑھتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے عقائد کے خلاف پوسٹ ہم دیکھتے ہیں، تو یار یہ جنت جانے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ جنت جانے کے لیے 10 چیزیں اور ہیں، آپ غریبوں کی ویسے مدد کریں، مجھے یقین ہے، اس پہ بھی مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی مولانا صاحب کا یا شیخ صاحب کا فتویٰ میرے خلاف ضرور آئے گا۔ 100 فتوے آئے، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے یقین ہے جہاں میرا ضمیر مطمئن ہے میں وہ حق کی بات، سچی بات میں قوم کے سامنے رکھوں۔ تو ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ امن کی خاطر میں بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں، چاہے مجھے بلتستان پھر سے جانا پڑے، مجھے پتھر مارے، مجھے کنکریاں مارے، مجھے وہ گالیاں دے، لان تان کرے، میں بلتستان کی سرزمین میرا گھر ہے بلتستان، باخدا میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں دیمر جانے کے لیے تیار ہوں، وہاں کے علماء کرام اور عمائدین اور عام لوگوں سے میں ان کے پاؤں پکڑ کے میں بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے گلگت میں ایون مجھے 10 ڈسٹرکوں میں جانا پڑے، مجھے 10 دن جگراتا کرنا پڑے، جاگنا پڑے، اس دھرتی کے درد کے لیے، اس دھرتی کے امن کی خاطر، شاید یہ بہت چھوٹی سی بات ہوگی جہاں میں اپنی نیندیں قربان کروں، جہاں گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمیں جا کے اگر کس لیول پہ ایفرٹ کرنی پڑے ہم تیار ہیں گلگت بلتستان کے امن کی خاطر۔ آخر میں ایک بات، میرا ایک کڑوا پیغام بھی ہے اور گورنمنٹ کا بھی پیغام ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اب سرکاری ٹیون میں بات کر رہا ہوں، سرکاری ٹیون میں، اگر کسی شخص کے دل میں، ذہن میں، عقل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ یہاں پہ حکومت کمزور ہے یا گورنمنٹ یا ریاستی ادارے کمزور ہیں، باخدا وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ حکومت بھی مضبوط ہے، ریاستی ادارے بھی مضبوط ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہم مذاکرات کے ذریعے حل کریں، ہم ہر چیز جا کے میں نے تو کہا کہ میں بھیک مانگ کے بھی اگر یہ حالات ٹھیک ہوتے میں تو بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں امن کی خاطر، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں قانون سے، میں حکومتوں سے، ریاستی اداروں سے میں کوئی بالا چیز ہوں، میں کوئی اوپر لیول کی کوئی چیز ہوں، یہ بالکل بھی غلط ہے، بالکل بھی غلط ہے۔ حکومت بھی بہت مضبوط ہے، حکومتی ادارے بھی مضبوط ہیں، اور قانون سے بالا آدمی یا قانون سے بالا کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ میں چاہوں گا سر آپ بھی اپنے حساب سے 2-4 اگر آپ کلمات ادا کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मिनिस्टर दाखिला हमारे शम्सुल अक़लोन साहब, इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने आपको पूरी तफसील के साथ सारी सिचुएशन बता दी है। मैं बहुत ही मुख्तसर आपसे बात करूँगा। इसमें एक तो ये था कि आज जो उलमा इकराम पाकिस्तान के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनके साथ तफसीली मीटिंग हुई यहाँ पे। इसमें गवर्नर साहब मौजूद थे, चीफ़ मिनिस्टर मौजूद थे, वज़रा मौजूद थे, सिक्योरिटी इदारों के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी मौजूद थे। तो इसमें एक तो पैगाम यह है कि इंशाअल्लाह जिस तरह बताया शम्स भाई ने कि उम्मीद की किरण नहीं है बल्कि मुकम्मल यकीन है, कि उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है उन उलमा इकराम ने कि जब तक यहाँ पे कोई मुकम्मल गारंटी नहीं मिलती है या अमन के हवाले से वाज़ेह कोई पैगाम यहाँ जो GB के उलमा इकराम हमें नहीं देते, हम उस वक़्त तक गिलगित में ही रहेंगे। और जब तक यहाँ अमन कायम नहीं होता है उस वक़्त तक हम यहीं पे रहेंगे। ये बहुत बड़ी उनकी एक कुर्बानी है जो वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, और कोई आम लोग नहीं है। एक तो चेयरमैन रैयत हिलाल कमेटी हैं मौलाना खबीर आज़ाद साहब, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना मोहम्मद तैयब साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और इसी तरह ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी है, आई थिंक ये वो तशरीफ़ लाए हैं। नासिर